الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما جاء في الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف دو طرح کے حقوق لازم آتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہوتا ہے بندے پر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے انسانوں کا انسانوں پر حق. جو اللہ کا بندے پر حق لازم ہوتا ہے اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جو بندوں کا بندوں پر حق لازم ہوتا ہے اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہیں، ان کا ادا کرنا بندے پر لازم ہے اور یہ بندے پر اللہ کا حق ہے. اور دوسرا حقوق العباد ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ بھائی چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا. اپنے مسلمان بھائی کی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنی ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. تو یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حقوق العباد ہیں. اب اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق اللہ سے زیادہ سخت معاملہ حقوق العباد کا ہے. حقوق اللہ میں اگر کمی رہ گئی تو بندہ توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر حقوق العباد میں کمی رہ گئی تو صرف رونے دھونے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا.
بلکہ اس کے ساتھ بندے کو صاحب حق کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا، اس بندے سے بھی معاف کروانا پڑے گا۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کی کہ قرآن حدیث کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے حقوق العباد پر۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا، کہا کہ بھائی آپ لوگ بتاؤ کہ غریب بندہ کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے ظاہر کو دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ غریب بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، اچھی خوراک نہ ہو، ہاں جی، جو اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے وہ بندہ غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، یہ تو دنیا کی چند دنوں کی بات ہے، اصل غریب وہ انسان ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو بہت زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں جی، بڑی بڑی نیکیاں، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اس نے یہاں پر دنیا کے اندر حقوق العباد ادا نہیں کیے، لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے حق مارے ہوں گے، تو حق والے بھی اپنے حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب کسی کی زمین غصب کر لی، کسی پر ظلم کر لیا، کسی پر بہتان لگا لیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی، یہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ وہاں پر حق والے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ عادل ذات ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ بھائی یہاں پر اب ان کو بدلے میں کیا دیا جائے گا، یہ جو صاحب حق ہیں ان کو بدلے میں اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس کے ساتھ جتنی زیادتی کی اتنی نیکیاں دی جائیں گی۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ جو بندہ یہاں پر کسی کی ایک پائی ناجائز کھائے گا، ناجائز اس پر ظلمن لے گا اس سے، فرمایا کہ وہاں پر 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں دینی پڑیں گی؟ 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب آپ حساب لگائیں کہ جب بندے کے اعمال ایسے تقسیم ہوں گے تو پھر اس بندے کے پاس کیا رہے گا؟ فرمایا کہ اب ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے وہ نیکیاں لے کر جو حق والے ہیں ان کو دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار لوگ ابھی بھی پیچھے باقی بچے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلے میں ڈال دو۔ اب وہ گناہ اس کے پلے میں ڈالے جائیں گے اور ان گناہوں کو لے کر یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ سب سے زیادہ غریب ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، لیکن اپنے اوپر گناہوں کے پہاڑ لے کر یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ کے ہاں انتہائی سخت ہے۔ یہاں پر دنیا میں تو آسان ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کا حق مار دیا، کوئی بھی ایسی کمی پیشی ہو گئی، بندہ جائے اس سے اس کا حق ادا کر دے، اس سے معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے، آخرت میں جا کر یہ معاملہ بڑا مشکل ہوگا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کوشش کرتا رہا حق ادا کرنے کے، بہت اس نے بڑا خیال رکھا اس بات کا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے، کمی پیشی رہ جاتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے فضل والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن یہ ہوں گے وہی کہ جو لوگ کیا کریں گے، حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، پھر بھی نہ ہو سکا انسان ہے۔ تو اس کے متعلق روایت کے اندر آتا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ کے سامنے دو بندے آئیں گے، ایک بندہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوگا اور دوسرا معذرت کر رہا ہوگا۔ یہ مطالبے والا شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ اس نے میرے حق ادا کرنا ہے، اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے تو میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں۔ دوسرا معذرت کرے گا، کہے گا یا اللہ انسان کو غلطی ہو گئی ہے لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو، پھر بھی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نا وہاں پر اس بندے کے سامنے جنت کا ایک موتیوں سے بنا ہوا محل ظاہر فرما دیں گے۔ جیسے یہ دیکھے گا نا تو یہ عرض کرے گا، یا اللہ یہ کسی نبی کا محل ہے، اتنا بڑا محل، اتنا خوبصورت شاندار محل یہ کسی نبی کا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں بھائی یہ کسی نبی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بندے کا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تو یہ عرض کرے گا یا اللہ اتنے قیمتی محل کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ کیا قیمت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے۔ وہ تو وہاں پر خوشی سے اچھل پڑے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ بہت کم لوگ ہوں گے اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ساری زندگی دنیا کے اندر حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر بھی ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن بھائی عام طور پر قانون اور اصول یہی ہے کہ جو بندہ یہاں سے کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا وہاں پر وہ بندہ اس سے حق لازمی لے گا اپنا۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ جو حقوق ہے نا، حقوق العباد ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج کل لوگوں نے حقوق العباد کو نا دین کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، مطلب یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یار یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی انسان پر لازم ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ بس کہتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو اور لمبی لمبی نفلیں پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، اشراق پڑھو، یہ سب سے بڑا بزرگ بندہ ہے۔ چاہے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کے بیٹھا ہو، اور جس مکان کے اندر بیٹھا ہے کسی کی زمین ہڑپ کر کے یہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، لوگوں پر زیادتیاں کرتا ہو، لوگوں کے حق مارتا ہو، لوگوں پر غیبتیں اور ان پر بہتان لگاتا ہو اور جھوٹ اور فراڈ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ نیک ہے۔ بھائی یہ بندہ نیک نہیں ہے، نیک وہ بندہ ہے جو ساتھ یہ حقوق بھی ادا کرے۔ حقوق نہیں ادا کرے گا تو مار کھائے گا قیامت والے دن۔ اور ان حقوق میں سے نا، اور تو چلو پھر بھی کہا جاتا ہے یار یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، یہ والدین کا حق ہے، ہاں کچھ نہ کچھ پتہ ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ حقوق ہیں میاں بیوی کے حقوق۔ وہ حقوق کون سے ہیں؟ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، میاں بیوی کے حقوق کا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اتنا زیادہ اہتمام ہے کہ اور حقوں میں سے کسی حق کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ کیسے آپ کہیں گے کہ والدین کا حق تو بہت زیادہ بیان ہوا ہے؟ اصل میں ایک اصول آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن نہ اجمال بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے، اس کی تفصیلات تشریحات حدیث کے اندر ہوتی ہیں۔ اب جہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکھتے ہیں، کیا کیا ہے، حدیث نے بتایا ہمیں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کتنا نصاب ہے، کیسے ادا کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہ حدیث نے بتایا ہمیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو، کیسے کرنا ہے، کیا ارکان ہے، کون سے دن، وہ سارا حدیث نے بیان کیا ہے۔ ہاں جی، روزے فرض ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، اللہ نے بتا دیا کیسے، کب، کیا کیا شرائط، کیا وہ ساری چیزیں حدیث نے بتائی ہیں۔ قرآن اجمال بیان کرتا ہے، اصول اور قانون بیان کرتا ہے، اس کی تشریحات تفصیلات حدیث بیان کرتی ہے۔ لیکن بھائی یہاں پر نا جب میاں بیوی کے حق کی بات آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسلوب چینج کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حق کو بیان کرتے ہوئے اس کا صرف اجمال نہیں بیان کیا، جزئیات کو بھی بیان کیا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں میاں بیوی کا حق اگر ٹھیک ہوگا، اولاد ٹھیک ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں نا میاں بیوی، تو ان کی اولاد ایک دوسرے کے حق ادا کرے گی، حق پہچانے گی، وہ اچھے لوگ پیدا ہوں گے آگے۔ اور جب اولاد اچھی ہوگی تو پھر ایک خاندان اچھا ہوگا، اور جب ایک خاندان اچھا ہوگا تو پھر ایک معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو بھائی اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور حق نہ ادا کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، باہر بڑا ہنس مکھ ہوں گے، بڑے پیار محبت والے ہوں گے، بڑے اچھے اخلاق والے، ہاں بڑا لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے، گھر میں جا کر یہی جلاد بن جاتے ہیں۔
ایک آپ کو ایک آج مزے کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ سبق حاصل کریں اور نتیجہ خود نکالیں آپ حضرات۔ شیطان ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ ہاں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں برائی کا حکم کرتا ہے، تمہارا ازلی دشمن ہے یہ۔ شیطان جس کام پر خوش ہوگا وہ ہمارے فائدے والا ہوگا یا نقصان والا ہوگا؟ نقصان والا ہوگا۔ کس والا ہوگا؟ نقصان والا ہوگا۔ تو شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا نا، تبھی وہ سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور شام کے وقت اس کے جو چیلے ہوتے ہیں نا، وہ آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں فلاں کام کیا۔ ایک کہتے ہیں میں نے قتل کروایا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ شیطان کہتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، خوش ہوتا ہے، لیکن درمیانہ سا۔ ایک آتا ہے نا شیطان، وہ آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی کروائی، جھگڑا کروایا اور ان کی طلاق کروا دی، تو شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو اٹھ کر گلے لگاتا ہے۔ اصل کام تو نے کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے۔ اب اس روایت کو دیکھیں آپ کہ اس روایت کے اندر شیطان کی سب سے بڑی خوشی حدیث کے اندر کیا بتائی گئی ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کرنا اور علادگی کا ہو جانا۔ اچھا، جو شیطان کی خوشی ہے وہ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی ہوگی۔ یہی بات ہے نا، شیطان تو برائی پر خوش ہو رہا ہے اور رب تعالیٰ اچھائی پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو اچھے میاں بیوی ہیں، اچھا حق ادا کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات سب سے زیادہ اس سے خوش ہوگی۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ شعوری طور پر، کچھ لوگ لا شعوری طور پر ان گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ دو میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، خاندان کے پاس معاملہ جائے گا، کسی محلے والے کے ساتھ، یار دوست کے ساتھ معاملہ جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یار یہ تو ہے ہی ایسی، بیوی گئی تو بیوی کا کہیں گے یہ تو خامد ہے ہی ایسا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ میاں بیوی کو آپس میں لڑا رہے ہیں نا، وہ شیطان کے دوست ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ اور جو آپ کی مدد کر رہے ہیں نا اس معاملے کے اندر، آپ کی صلح میں، آپ کی اچھائی میں، آپ کی اچھی اخلاق میں، تربیت میں، یہ لوگ آپ کے بھی دوست ہیں، اللہ کے بھی دوست ہیں اور شیطان کے دشمن ہیں۔ تو خود آسان سا فارمولہ ہے پہچاننے کا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اگر جو میاں بیوی کے تعلق کو استوار کر رہا ہو، اچھا کر رہا ہو، ہاں جی، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ بہت مخلص ہے، اور جو بندہ آپ کو بگاڑ رہا ہو وہ آپ کا چاہے جتنا قریبی رشتہ دار ہو، شیطان کا دوست ہے، شیطان اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے۔ اب میاں بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہیں؟ ہاں جی، بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہیں؟ دو تین باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، قرآن سے، حدیث سے، نبی علیہ السلام کے عمل سے، اور یہی ہمارے لیے بہت کافی ہیں کہ قرآن حدیث جب آ جائے، نبی علیہ السلام کا عمل آ جائے، تو سب سے بڑی بات یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک بات بیان فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے متعلق کیا فرمایا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اس کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، معروف معاملہ کرو اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بات چیت میں، رہن سہن میں، اس کے معاملات میں، اس کی خوشی میں، اس کی دلجوئی میں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں نا وہ معروف کے اندر آ گئی ہیں۔ فرمایا اس بیوی کے ساتھ اچھائی والا، حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، یار بیوی اچھی نہیں ہے، تنگ کرتی ہے، شکل اچھی نہیں ہے، عقل اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، بعض دفعہ شکوہ ہوتا ہے لوگوں کو۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے یہ بیوی تمہیں اچھی نہیں لگتی یا اس کی کوئی عادت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھائی عطا فرمائے۔ اچھائی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرما دیں، ایسی نیک صالح اولاد عطا فرما دیں جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی دنیا آخرت سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے۔ تو بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھی ہوتی ہے؟ اچھائی رکھی ہوتی ہے۔ وہ مجھے مرزا صاحب کا واقعہ یاد آ گیا، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی بیوی نا بڑی سخت مزاج تھی اور یہ خود بڑے حساس طبیعت کے تھے، یہاں تک ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس بادشاہ ملنے کے لیے آیا، وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی اللہ والوں کی قدر کرتے تھے۔ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کیا کیا کہ اٹھ کے نا وہ گھڑے سے پانی ڈال کے پیا اور کٹورا ٹیڑھا رکھ لیا۔ اب حضرت بار بار دیکھ رہے ہیں کٹورے کو اور دماغ نا حساس تھے بہت زیادہ۔ تو حضرت نے بادشاہ سمجھ گیا کہ یار کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آپ کی خدمت کے لیے کوئی خادم پیش کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی جب سے تم نے وہ کٹورا ٹیڑھا رکھے نا تم نے میرے سر میں درد کر دیا ہے، تیرا یہ حال ہے، تیرا جو خادم ہوگا وہ کیا حال کرے گا میرا۔ تو اتنی حساس طبیعت تھی ان کی، لیکن بیوی بڑی سخت مزاج تھی، بہت سخت مزاج تھی۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت نے نا درس دے رہے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو اپنے ایک افغانی شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ۔ وہ نیا تھا، حضرت کو بھی خیال نہیں رہا، تو اس کو بھی بیوی کی طبیعت کا پتہ نہیں تھا، پٹھان بندہ تھا۔ جب گھر گیا دستک دی، کہا جی کون؟ کہا حضرت کھانا مانگ رہے ہیں کہ کھانا دے دے۔ کہا کون سا حضرت؟ بڑا فراڈیا ہے۔ کیا کہا؟ اتنا بڑا فراڈیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے نا وہ کہتے جا رہی ہے۔ وہ پٹھان تھا، بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا میرے حضرت کو یہ کہتا ہے؟ ہاں غصہ آیا کہ یار اس کا چلو ادھر ہی اس کو شہید کرتے ہیں، آج کیا کرتے ہیں۔ لیکن پھر سوچا استاد جی سے اجازت لے کے پھر تو جائے، جب گئے نا تو پھر حضرت کو یاد آیا یار بندہ نیا چلا گیا، جا کر کہا کہ حضرت وہ تو بہت آپ کے متعلق بری باتیں کر رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے نا وہ اسی بیوی کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا تھا کہ مرزا اگر تو اس دہلی کی اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے گا تو تیرا ڈنکا میں دنیا آخرت میں بجوا دوں گا۔ اس کی اسی زبان درازی کو، بد اخلاقی کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز بری محسوس ہوتی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے اس میں اچھائی رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ایمان والوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِ، فرمایا کہ اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اچھائی اور برائی کا معیار ہمیں بتا دیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ اچھا خامند کون سا ہے، برا خامند کون سا ہے، اچھا بندہ کون سا ہے، برا بندہ کون سا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو اس کا ایمان کامل ہے، اور جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے ان کے ساتھ نرمی کرنے والا، پیار محبت کرنے والا ہے، فرمایا کہ یہ تم میں سے بہترین انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم لوگ بہت گڑبڑ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، نبی علیہ السلام کا عمل دیکھ لیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی 9 ازواج مطہرات پیچھے تھیں۔
کتنی ازواج مطہرات تھی؟ 9۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک تو اللہ کے نبی ہیں، دوسرا ان ازواج کے خاوند بھی ہیں، آپ بتائیں کہ میاں بیوی کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں کیا وہاں پر پیش نہیں آتے ہوں گے؟ بھائی ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا، زندگی بھر کی بات ہے اور پیش آتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ گھر تشریف لائے ہوں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ مارنا تو دور کی بات ہے، کبھی غصے سے بھی نبی علیہ السلام نے ہم سے بات نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے اخلاق اور کردار۔ تھانوی صاحب کے ایک بہت مشہور خلیفہ ہیں نا، عبدالحی عارفی صاحب، جو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے گھر والوں نے ان کے متعلق لکھا ہے، فرمایا کہ میرے حضرت کے ساتھ 50-55 سال کا عرصہ گزرا ہے، فرمایا مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ حضرت نے لہجہ بدل کے بات کی ہو مجھ سے۔ 50-55 سال کی بات ہے یہ۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بزرگ وہ ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہو، ہاں، جو دریاؤں پر تیرتا ہو، یہ کرامت سمجھتے ہیں۔ اصل کرامت تو یہ ہے نا، یہ کر کے دکھاؤ نا۔ 50-55 سال کی زندگی کے اندر کبھی بھی لہجہ بدل کے بھی بیوی سے بات نہیں کی، یہ کرامت ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اصل میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی گھر کے اندر اپنے بال بچوں سے حسن سلوک والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں۔ اب اچھائی کرنے کے لیے ایک دو باتیں، حقوق کی ادائیگی کی آسانی کے لیے ایک دو باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو بھائی ہر وقت یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ہمیں اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم سے اس بات کی پوچھ ہوگی۔ یہ مراقبہ ہوتا ہے نا، مراقبہ ہوتا ہے، ہر وقت انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ یار میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی حرکت ایسی ہے کہ میری نوٹ کی جا رہی ہے، ہاں، میرے اوپر کرامن کاتبین ہیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، میرے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ عارفی صاحب کے یہ خلیفہ تھے نا، وہ آئے حضرت کے پاس اور آ کر ایک بار کہنے لگے کہ حضرت مجھے مقام احسان حاصل ہو گیا ہے۔ مجھے کیا حاصل ہو گیا؟ مقام احسان حاصل ہو گیا ہے۔ مقام احسان کا یہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسے نہ ہو تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے ہر وقت یہ احساس ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو عارفی صاحب کو جب ان کے خلیفہ نے کہا نا، اس مقام کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا کوئی بھی عبادت کرتا ہوں تو میرا سارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے۔ تو عارفی صاحب نے فرمایا کہ بھائی کیا یہ مقام نماز میں ہی حاصل ہوا ہے یا گھر میں بیوی بچوں کے اندر بھی یہ مقام حاصل ہوا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کتنا پیاری بات فرما دی۔ فرمایا کہ بھائی ایک تو یہ ہے نا کہ گھر کے اندر تمہیں یہ مقام حاصل ہو، نماز کے اندر یہ حاصل ہو جائے، وہ آسان ہے۔ ہاں، جب آپ معاملات کریں، جب آپ دکان پر ہوں، جب آپ بازار میں ہوں، ہاں، جب آپ رشتہ داروں میں ہوں، یاروں دوستوں میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، تب بھی یہ مقام حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو ہر وقت جب انسان کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو اب یہ بندہ نا خیال کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر امید ہے کہ یہ بندہ ہر چیز سے، ہر گناہ سے، ہر غلطی سے دور ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے اس کا نتیجہ، اس کا صلہ تمہارے سامنے آئے گا۔
ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے 1000 پردوں کے اندر کر لے، اس کا نتیجہ اس کو لازمی ملے گا۔ جو بندہ کھانا کھاتا ہے نا، ہمارے حضرت نے مثال دی، فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے نا، اگر وہ کوئی بزرگ ہے، وہ کوئی پیر ہے، وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی فقیہ ہے، یا وہ کوئی جاہل بندہ ہے، جو بندہ کھانا کھائے گا اور 7 پردوں میں 7 کمروں میں چھپ کر کھائے گا، اس کو پیشاب پخانے کی ضرورت ایسے نہیں ہو سکتا کوئی بزرگ ہو تو پھر اس کو واش روم کی ضرورت نہ پڑے گی نہیں پڑے گی۔ ایسے ہی ہمارے یہاں کے اعمال کا سلسلہ ہے کہ جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے لازمی آتا ہے، چاہے وہ ساری کائنات سے چھپ کر کرے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے لازمی آتا ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ یہاں پر اگر آج آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی موجود ہے، کسی کی بہن موجود ہے، کسی کی خالہ پھپھو موجود ہے، اگر آپ اس کے ساتھ برائی والا معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے بیٹیاں آپ کو بھی دی ہیں، اللہ نے بہنیں آپ کو بھی دی ہیں، پھپھیاں اور خالہ آپ کی بھی ہیں۔ آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے، کل آپ کو بھی یہ دکھ برداشت کرنا پڑے گا۔ یار سوچیں ذرا، آپ غور کریں، ایک والدین بچیوں کو کس حساب سے پال کے جوان کرتے ہیں؟ ہاں، ان کو نا اپنے سر کا تاج بنا کے والدین ان کو پال رہے ہوتے ہیں، صبح و شام دن رات بچیوں کی نگرانی کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کے ہر چیز، ان کے اخلاق کردار کی اور ہر طرح سے ان کی جسمانی اور روحانی ان کی پورے معاملات کو ٹھیک کرنے میں گزار دیتے ہیں ساری زندگی۔ ایک بچی جب پیدا ہو جاتی ہے نا کسی گھر میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جب بچی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے نا تو والدین اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اب ان کا سونا بچی کی نیند سونا ہوتا ہے، بچی نے اگر چھینک بھی مار دی نا تو والدین دونوں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہو گیا اس کو؟ ذرا سا بخار ہو گیا تو ان کو یہ خوف پڑ جاتا ہے کہیں ہماری بچی کو موت نہ آ جائے، مر نہ جائے ہماری بچی، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، دن رات اس اولاد کے لیے ایک کریں گے، اور پھر اس بچی کو جب یہ تھوڑی سی چلنے پھرنے لگتی ہے، اس کے ساتھ پیار محبت ہو جاتا ہے۔ بچیاں تو بڑی ہی پیاری ہوتی ہیں نا، والدین جب بچے بھی ہوتے ہیں لیکن بچیاں بہت محبت کرتی ہیں والدین سے۔ جب بندہ گھر میں جائے وہ کتنے خوشی سے ملنا کرنا۔ میری چھوٹی سی بچی ہے 2-3 سال کی، وہ ذرا سا میں اگر لیٹوں گا کہ کبھی پاؤں دبائے گی، کبھی ہاتھ دبانا شروع کر دے گی، پپا پتنی کیوں، والد کو کیا ہو گیا ہے، بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب جب یہ جوان ہو جاتی ہیں، ان کو پال پوس کے جوان کر کے بڑا کر دیتا ہے بندہ، کس شدت کی محبت ہو جاتی ہوگی بیٹیوں کے ساتھ اس وقت تک۔ جوان بیٹی جو بچپن سے لے کر جوانی تک جس کو پال کے جوان کیا، کس شدت کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد لے جاتے ہیں اور آگے جا کر درندے بن جاتے ہیں، پھر یہ احساس نہیں ہوتا یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لخت جگر ہے یہ، پھر ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بچیوں کو ایسا مارا گیا کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، ان کے بال سر سے اکھاڑ دیے لوگوں نے، طرح کی زیادتیاں۔ ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے بچیوں کو، کسی کی بچی لا کے اس کو آگ کے ساتھ جلاتے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھیں، آج کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کل خود اس تکلیف کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بہرحال اس بات کا جب احساس کریں گے کہ یار یہ جو میرے گھر میں آئی ہے نا کسی کی بیٹی ہے، کل میری بھی جائے گی، اگر اس احساس کو اگر بندہ مکمل کر لے اور اس دھیان کو اپنے ذہن میں پکا کر لے تو اب یہ بندہ گھر والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔